بسم الله الرحمن الرحیم. العلامات بین ید الساعة وذکر الدجال وذکر الدجال. اس باب میں ہم مختلف حدیث سے فاصل وغیرہ پڑھا چکے ہیں. آگے دیکھیں صفحہ نمبر 487 صفحہ ہے قدیمی مکتبہ رحمانیہ، حدیث نمبر 5245. فاطمہ بنت قیس صاحبہ سے روایت سمیت منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینادی. آپ علیہ السلام کی مؤذن نے ایک دن آواز دیا، ایک منادی نے ینادی الصلاۃ جامعہ، نماز کی آواز لگا دی کہ نماز ہونے والی ہے، آپ حضرات سب آ جائے. الصلاۃ جامعۃ فخرجت المسجد. صاحب کہتے ہیں کہ صحابہ کی تھی کہ مسجد کی طرف نکلی. فصلی تو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کے ساتھ میں نے نماز پڑھی. فاطمہ سے کی 3 نہیں سے پہلی کی بات ہے، رخصت تھی اس وقت. فلما قضى صلاته جلس على المنبر، جب نماز پوری ہوئی تو ممبر پر بیٹھ گئے. ہوئے سکو کچھ ہنس رہے تھے. فقال للزم کل انسان مصلاه، ہر آدمی جائے نماز پر بیٹھا رہے. ثم قال تدرون، تمہیں معلوم ہے، لما جماعتكم، آج میں نے کیوں جمع کیا؟ قول اللہ رسول اللہ، معلوم نہیں. قال فرمائنی واللہ ما جماعتكم لرغبت، ولا لرہب، کوئی مرغوب یا کوئی رہبت اور ڈر کی بات نہیں، ولکنی جماعتكم، میں نے تمہیں جمع کیا. لأن تمیما الداریہ کان رجل نصرانیہ، کہ تمیم داری رضی اللہ عنہ جو ہے نا وہ ایک انصاری آدمی تھا پہلے. فجاء واسلم، اسلام لائے. وحدثني حدیثا وافق الذي كنت احدثكم به، اس نے ایک حدیث ایک بات بیان کی، اس کی بات میری اس بات کی موافق ہے جو میں تمہیں آگے بتانے والا ہوں. عن المسیح الدجال، مسیح دجال کے متعلق وہ باتیں آپ کو بتانے کے لیے آئے ہیں. وہ بات میں نے بھی آپ کو ذکر کرنی ہے. یہ روایت جو ہے روایت الاکابر عن الاصاغر ہیں، کہ اکابر کیا کرے اصاغر سے لے لے. آگے حدثني، اس نے باتیں کہ نورا کی فی سفینۃ بحریہ، ایک سمندری کشتی میں سوار ہو گئے. مسلسین رجل من لخم و جزام، یمن اور جزام قبیلے کے اور بھی 70 افراد کے ساتھ 30 افراد کے ساتھ. فلعب بهم الموج شهرا في البحر، 1 مہینے تک موج نے ادھر ادھر انہیں گھمایا، جو سمندری موجیں ہوتی ہے نا اس نے گھمایا ادھر ادھر کر کے. فربو الى جزیرۃ، وہاں ایک جزیرے میں پہنچ گئے قریب کے. حين تغرب الشمس، جب سورج ڈوب رہا تھا. فجلس فی قرب السفینہ، تو ایک اور کشتی میں بیٹھ گئے جو کیا تھا چھوٹی والی کشتی تھی. فدخلوا الجزیرہ، و جزیرے میں جب گئے. فلقیتهم دابۃ اہلب، وہاں پر ان کو ایک جانور سا ملا. وہ جانور جو تھا نا کثیر الشعر، بہت زیادہ بالوں میں کیا ہوا تھا، گھرا ہوا تھا، بہت زیادہ بال تھے اس کے، دیکھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا ہے اس میں. احلب حلب کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے سارے بالی بالو، اس کو احلب کہتے ہیں. کثیر الشعر بس اسی کا مطلب ہے. لا يدرون ما قبله من دبره، کہ اگلا پچھلا ایسا نہیں معلوم نہیں ہو رہا تھا. من کثرت الشعر، بالو کی وجہ سے. قولوا، کہنے لگی صحابہ ان سے کہہ رہی تھی کہ وہی لکہ ما انت، کیا بالا ہو تو. قالت، کہنے لگی ان الجساس، میں جاسوس، جساس علامہ کی وزن پر نا، علامہ جساس ضرابہ، کہ میں کیوں خبرگیری کرنے والا ہوں، دجال کو خبریں پہنچاتا ہوں. انطلق الى هذا الرجل في الدير، کی ذرا ادھر جاؤ وہاں گردوارے میں، اور جو سومعہ ہیں راہب کی کوٹڑی نا دیر، وہاں جو پینے الى خبر کو ملا شواق ہے، وہ تمہاری خبروں کا بڑا مشتاق ہے. قال، کہتے ہیں صاحب کہ لما سمعنا رجل، جب انہوں نے اس جساس نے رجل کا نام بتایا، تو فارقنا من ان تکون شیطان، ہم ڈر گئے کہ شیطان ہو. فانطلقنا سرا، جلدی گئے. حد دخلنا الدیر، اس میں داخل ہو گئے. فیضا فیہ اعظم انسان ما رأینا قط خلقا، اس میں بہت بڑا انسان تھا، ہم نے جسا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. وشدہ وثاقا،
اور بہت سخت بندہ ہوا تھا. مجموعۃ یدہ الی عنقہ، اس کے ہاتھ جو ہے گردن کے ساتھ باندھی ہوئی تھی، مابین رکبتی الی کعبی بالحدید، گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کے ساتھ. قلنا ویلک ما انت، تو کون ہے؟ قال قدرتم علی خبری، آپ لوگوں نے تو قدرت پالی کہ میرے پاس پہنچ پائے. فاخبرونی ما انتم، تم بتاؤ ہو کون؟ قال نحن ناس من العرب، ہم عرب سے ہیں، رکیبنا فی سفینہ بحریہ، ایک کشتی میں سوار تھے، فلعب بنا البحر شہر، مہینے تک سمندر ادھر ادھر کر دیا، فدخلنا الجزیرہ، اس جزیرے میں آگے، فلقیتنا دابہ احلب، ایک بالدار جانور سے ہمارا سامنے ہوا. فقالت، وہ کہنے لگا، الجساس، میں جساس ہوں، اعمد الى هذا في الدیر، تمہارے پاس اس نے ہمیں بھیجا، اس جساس نے ہمیں تمہارے پاس بھیجا. فاقبلنا الیک السرا، اس لیے ہم جلدی یہاں دوڑ آئے. قال فاخبرونی عن نخل بیسان، تم نخل بیسان کا ذرا حال سناؤ. نخل بیسان شام علاقے کا کیا ہے کہ گوے یا اردن علاقے کا، تو وہاں کا اس نے پوچھا. حل تثمر، وہاں کا جو باغ ہے وہ پل دیتے نہیں؟ قلنا نعم. قال ما ان تشک اللہ تثمر، ایک وقوع پل نہیں دے گا. قال اخبرون ان بحیرہ تبریہ، بحیرہ تبریہ کا بتا دو، جو تبرستان تبرانی علاقہ اردن میں ہے. حل فی امان، وہاں پر پانی؟ قلنا ہی کثیرۃ الماء، بہت پانی ہے. قال انما یوشک یذهب یا یذهب یا یذهب، اس کا پانی ختم ہو جائے گا. قال اخبرنا عن عین زعر، عین زغر جو ہے نا، اس کی حالت بھی بتاؤ، ایک چشمہ ہے، وہ کس حال میں ہے. حل فی العین ماء، پر پانی، وحل یزرع اهلها بماء العین، وہاں کے لوگ کاشت واش کرتے ہیں. قلنا نعم کثرۃ الماء، پر تو بہت پانی، والے یزرعون من ماء، وہاں سے لوگ کاشت واش بھی کرتے. قال اخبرنا عن نبی الامیین، نبی امیین کی بات بتاؤ، یعنی پیغمبر اسلام کے متعلق پوچھا کہ وہ مبعوث ہو چکے ہیں نہیں. ما فعل، اس کا کیا ہوا؟ قلنا قد خرج من مکہ، اب تو مکہ سے گئے ہیں، ونزل یثرب، یثرب میں ہیں. قال قاتله العرب، کی عرب لوگ ان سے لڑائی کر چکے ہیں، جنگ ونگ. قلنا نام، جنگ ہو رہی. قال کیف صنع بهم، کیا ہوا ان کا؟ فاخبرنا ان قد ظهر على من يليه من العرب، ہم نے بتایا اسے کہ وہ تو قریبی عرب پر غالب ہو چکے ہیں، وتعو، سب اس کی تابع بنے ہیں. قال من ذلك خیر لهم يطيعوه، یہ تو ان کے لیے بہتر ہی ہوگا کہ اس کی اطاعت کرے. وان مخبركم عني، میں تمہیں اپنا بتانے والا نا، المسیح الدجال، مسیح دجال، وان یوشک ایؤذن لی فی الخروج، مجھے نکلنے کی اجازت مل جائے گی. فاخرج فاسیر فی الارض، میں زمین میں گھوموں گا، سارے علاقے ڈھونڈوں گا. فلا قرية الا هبطتها، ہر گاؤں میں جاؤں گا. فاربعین لیلہ، 40 دنوں میں 40 رات میں، غیر مکہ و طیبہ، ہم مکی اور مدینہ میں نہیں جا سکوں گا. ہما محرمتان علی کلتاہما، وہاں پر میرے لیے جانا حرام ہے. کل امرۃ ان ادخل واحدہ منہما، جب میں وہاں جاؤں گا، استقبلنی ملک بیدی سیف سلطہ، تو سامنے فرشتہ تلوار تانتے ہوئے آئے گا. یسدنی عنہا، مجھے روک دے گا. وان علی کل نقب منہا ملائکہ یحرسونہا، اور وہاں پر ہر راستے میں فرشتے ہوں گے جو حفاظتی طور پر کھڑے ہوں گے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وطعن بمخصرۃ فی المنبر، کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لاٹھی عصا قضیب سے ممبر پر مار کر کہا کہ هذه طیبہ، هذه طیبہ، هذه طیبہ، یعنی المدینہ، کہ مدینہ پاک، یہاں پر دجال نہیں آ سکے گا. اللہ پھر آگے بتایا، اللہ حل کنت حدثتکم، کیا میں تمہیں بتا پایا؟ فقال انس نام، جی ہاں، آپ نے سب کچھ بتایا. اللہ انہو فی بحر شام و فی بحر یمن، ہاں وہ جو دجال ہے یا تو شام کے علاقے میں ہوگا یا یمن کے علاقے میں. لا بل من قبل المشرق، یا مشرق کی طرف سے گما ہوا. وام ابید المشرق، پر مشرق کی طرف اشارہ کیا. آگے عبداللہ بن عمر سے کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رأیت لیلہ عند الکعبہ، آج رات میں نے خود کو کعبے کے پاس پایا. دیکھا فرأیت رجلا آدم، میں نے ایک گندمگو شخص کو دیکھا. کاحسن ما انت رأی من ادم الرجال، جسے کسی گندمگو خوبصورت شخص کو دیکھ لے. لولما
اس کے بال بھی تھی ظلم کا احسن من ترى من الامام، جسے اب کسی حسین ظلم کو دیکھی، قد رجلها کنگی کی ہوئی تھی، وہی تک ترما اس سے تازہ تازہ پانی ٹپک رہا تھا، علاواتی کے رجلین دو شخصوں کی یعنی فرشتوں کے مونڈوں پر ہاتھ لگا کر وہ تھے یتوب بالبیت، بیت اللہ کو کیا کر رہے تھے، طواف کر رہے تھے. تو فصل تو من هذا میں نے پوچھا کون تھا، فقال هذا المسیح بن مریم عیسیٰ علیہ السلام تھے. قولوا قال کہ فرمائے ثم اذا انا برجل جعد، پھر میں نے گنگریالی شخص کو دیکھا، قط یا قطت بہت زیادہ گنگریالی بالول، اعور العین الیمنا، داہنی آنکھ اس کی کیا تھی پھوڑی ہوئی، کن عینہ عنبۃ طافیہ، جس سے پھولا ہوا انگور کا دانہ ہوتا ہے، کشبہ من رأیت من الناس بابن قطن، کہ عبدالعزا بن قطن کی زیادہ مشابہ تھا. واضح یعنی دی علمن کبیر رجلین یمن کبیر رجلین، اس نے بھی دو آدمیوں کے مونڈوں پر ہاتھ رکھ کر یتوب بالبیت بیت اللہ کے جا رہا تھا. پسل تو مناظر فقول هذا المسیح الدجال، یہ مسیح دجال یہاں آیا ہوا ہے. تو مسیح کا کیا ہے؟ مسیح الضلال، اور عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ مسیح الہدایہ ہے. آگے دیکھیں حدیث و پیرات انقلب الدجال رجل احمر، سرخ سا آدمی ہوگا، جسیم موٹا، جعد الرأس اور گنگریالی بال والا گا، اور عین الیمنا داہنی آنکھ جو ہے پھولی ہوئی ہوگی، اقرب الناس بشبہ ابن قطن کی زیادہ مشابہ ہوگا. آگے فصل ثانی کو دیکھیں فاطمہ بنت قیس صحابہ سیرت تمندری سے کی جو حدیث اس کے متعلق قال کے آگے فرمائے کہ پیدا انا بامراتن تجر شعرها، پھر میں نے ایک خاتون کو دیکھا جو اپنے بالوں کو کیا کر رہی تھی، زور دے رہی تھی، کھینچ رہی تھی. قال من تو کون ہے؟ قالت ابو تمندری سے کہتے ہیں نا کہ قالت اس نے کہا الجساس میں جساس ہوں، عذب کے لذالک القصر وہ محل میں تجھے لے جاتا ہوں. فاتے تو جب وہاں آیا پیدا رجل یجر شعرہ، میں نے شخص کو دیکھا جو بالوں کو کھینچ رہا تھا، مسلسل پی الاغلال، زنجیروں میں بیڑیوں میں بندہ ہوا تھا، ینزو فیما بین السماء والارض، ہوا میں فضا میں کھود رہا تھا. فقلت من انت، تو کون؟ قال انا الدجال، میں دجال. اس نے کہا. آگے بعد ابن سامد سے ایک روایت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انی حدث کھانے دجال، میں نے تو تمہیں دجال کی بات بتا دی، حتی خشیت ان لا تعقلوا، لیکن مجھے پھر بھی اندیشہ رہا، خیال رہا کہ کہیں تم اس کو صحیح طرح سمجھ نہ پاؤ، اسے صحیح طرح سے سمجھ پانا. صحیح. ان المسیح الدجال، ان المسیح الدجال قصیر، ٹگنا سا ہوگا، افحج بدصورت سا ہوگا، ٹگنا اور بدصورت سا ہوگا، عجیب قسم کا، جو کیا ہوتی ہے بدرنگی اور بدصورتی ہوتی ہیں. جعد اور گنگریالی بال والا، اعور مطموس العین، آنکھ جو ہے اس کی کیا ہوگی؟ ممسوخ ہوگی، مسخ، لیست بناتیہ، نہ تو زیادہ اوپر کو ابری ہوگی، والا حجرہ، اور نہ جو ہے نیچے کی طرف کیا ہوگی؟ گہری ہوگی. فَإِنْ أُلْبِسَ عَلَيْكُمْ، اگر خام خواہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہیں تمہیں نہ معلوم ہونے لگے، تلبیس ہو جائے اور معاملہ مخلوط ہو جائے، خلط مل، فَعْلَمُ إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، یہ تو جان سکتے نا کہ پروردگار کبھی عیبدار نہیں ہوتے. آگے ابو عبیدہ بن جراح کی روایت ہے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان لم يكن نبی بعد نوح الا قد انذر الدجال قومه، کہ نوح علیہ السلام کے بعد ہر نبی نے دجال سے بطور مجمل یا تفصیل کے ساتھ اپنی قوم کو ضرور ڈرا. وہی نہیں انذر کموہ، میں بھی تمہیں ڈرا رہا ہوں. پوسفہ لنا، پھر آگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شکل وغیرہ بیان کی. قل لعل سیدرک بعض من رآنی، کہ شاید جن لوگوں نے مجھے دیکھا اسے پائے، اور سمع کلامی، جنہوں نے میری بات سنی ہے. قل یا رسول اللہ فکیف قلوبنا مجنون، ان دنوں ہمارے دل کیسے ہوں گے؟ قول مثلها یعنی اليوم او خیر، جسے آج یا اس سے بھی بہتر ہوں گے. آگے عمر بن حریث سے سیرت ابوبکر صدیق سے سیرت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ الدجال یخرج من بالمشرق یقال له خراسان، خراسان علاقے سے دجال نکل آئے گا، جو ماوراء النہر وغیرہ عراق کے علاقے ہیں، ہرات کے.
وہاں سے نکل گئے تبعوا اقوام، ایسے لوگ اس کی پیچھے ہوں گے، کن وجوہم المجان المطرقہ، ان کے سپاٹ چہرے ہوں گے، سپاٹ جیسے کہ لوہے کی کیا ہوتے ترس ہوتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ، اسی طرح ہوں گے بیلچوں کی طرح اور تالیوں کی طرح۔ آگے عمران بن حسین سے روایت فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سمع بالدجال فلینا منہ، جو دجال کی خبر سنے کہ آ رہے کسی جگہ ہے تو دور رہے۔ فواللہ ان رجل یتیہ وہو یحسب، کہ کوئی شخص اس کو ویسے تماشا دیکھنے کے لیے آئے گا اور اس سمجھے کہ کن مومن و تو مسلمان پیتبی مما یبعث به من الشبہات، لیکن اس کی شبہات کی وجہ سے، غلط طویلوں کی وجہ سے اور مکر و فریب شعبد آبادی کی وجہ سے اس کا تابع بن جائے گا۔ یعنی مت سمجھنا کہ میں کیا کروں گا، تماشا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اسے آزما رہا ہوں، دیکھنا چاہوں گا کیسے ہیں، تو کیسے ویسے کے لیے بھی نہ جائے، ممکن ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے کیا کر لے تمہیں دھوکہ دے، اس لیے زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ آگے کی روایت دیکھے، ابو سعید خدری اسماء بنت یزید بن سکن صحابہ سے روایت قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم يمكث الدجال في الارض 40 سنہ، دجال تقریباً 40 سال جو ہے زمین میں رہیں گے۔ 40 سنہ کا لفظ یہاں پر آیا ہے کہ 40 سال رہیں گے نا، اور اس سے پہلے گزرا کہ 40 دن، وہاں پر 40 دن کا لفظ آیا ہے، تو مراد ہے کہ مقارنہ ایسا ہو گیا، مطلق مکس مراد ہے کہ 40 رہے گیا دن یا سال۔ پھر آگے کیا بتا رہے ہیں، السنۃ کا شہر، سال مہینے کے برابر کو، شہر کل جمعہ، مہینہ جمعے کے برابر، ہفتے کے والجمعہ کل یوم، والیوم کا استرام السعفۃ بالنار، اور دن اتنا مختصر ہے جیسے ماچس کی تیری کیا کر کے جلانا یا لیٹر وغیرہ کو جلانا۔ ابو سعید خدری سے آگے روایت فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبی دجال من امتی 70,000 علیہم السیجان، کہ میری امت میں 70,000 لوگ اس کے تابع ہوں گے، اس کے پیچھے جا رہے ہوں گے، اس کی تائید کر رہے ہوں گے، یہودی ہوں گے جنہوں نے ایک خاص قسم کی تاج پوشی کی ہوگی۔ سیجان ساج کی جمع ہے، جیسے تیجان تاج کی جمع ہے، خاص قسم کی سبز چادریں ہوگی، اس کو سیجان کہتے ہیں۔ آگے اسماء بنت یزید صحابہ سے روایت فرماتی کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیتی آپ رسول میرے گھر میں تھے، فذکر الدجال، دجال کی بات کی، فقال ان بین یدی 3 سنین، اس سے پہلے 3 سال ہوں گے، سنۃ تمسک السماء فیہا ثلث قطرہا، پہلے سال یا ایک سال میں تو بارش جو ہے تیسرا حصہ، تہائی حصہ روک دے گا بارش کا، ورد ثلث نبات، اور زمین بھی تیسرا حصہ روک دے گی، مانا بارش بھی کم ہو جائے گی اور پیداوار بھی۔ وثانیہ تمسک السماء ثلثی قطرہا، پھر دوسرے سال جو ہے نا پھر 2/3 حصہ بارش رک جائے گی، ولرد ثلثی نبات، اور زمین کی 2/3 پیداوار۔ وثالثہ تمسک السماء قطرہ کلہ، تیسرے سال جو ہے بالکل بارش ہی نہیں ہوگی، ولرد نباتہ کلہ، اور زمین جو اپنی پیداوار روک دی گی۔ فلیو کا ذات الظلف، تو کھر والے جانور جیسے بکریاں اور گائے ہوتی ہیں، ولا ذات الزرس، اور ڈاڑ والے جانور جیسے کہ درندے ہیں، من البہائم الا ہلاک، سب مر جائیں گے بھوک پیاس سے۔ وَإِنَّ مِنَ الشَّدِّ فِتْنَتِهِ، اور اس کا سخت ترین فتنہ دجال والا یہ ہوگا، نیت العربی کسی دیہاتی وغیرہ کا مکل اور سادہ لوحوں کے پاس آئے گا، فیقول رہتا یہ تو دیکھیں نا، انخیت لکائب لگا، اگر میں آپ کی جانوروں کو زندہ کروں وغیرہ وغیرہ، اللہ تعالیٰ کیا تو پر یقین نہیں کرے گا انی رب کا کہ میں تمہارا رب ہوں، فیقول کہے گا بلا کیوں نہیں یار، اگر ایسا کرو گے نا تمہارے پاؤں کو چوم دیں گے۔ فیمثل له شیطان نحو ابل کاسن میں کونو، تو شیطان اس کے لیے ایک تمثیل کر دے گا، خاص صورت پیش کر دے گا، جس اس کو کہتے ہیں ویژول ٹیکنالوجی کے طور پر ایسا کرے گا۔ ویژول ٹیکنالوجی کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو آپ یا کر دینا تو اس کی شکل صورت بن جاتی، آنکھوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، تو اس کی اونٹ بھی ایسی بن جائیں گے،
تخیل کے طور پر کہ حسن میں یکون ضروعا اس کے بڑے بڑے تن ہو جائیں گے، عظم اسنما اور بڑے بڑے کوہان والے موٹے. قولیت الرجل کسی کے پاس ایک مات اخو اس کا بھائی مرا ہوگا، ومات ابو باپ مرا ہوگا، فیقولو علیتنا خیت لکا باک و اخاک، اگر میں تمہارے مری ہوئی والدین وغیرہ کو زندہ کروں، اللہ تعالی منی ربک، کہ پھر تم مجھے خدائی کی طور پر مانو گے نا؟ فیقولو بلا کیوں نہیں، ظاہر ہے کہ ایسے لوگ تو بس کیا ہے، آپ کو تو معلوم ہے نا کہ جلدی دھوکہ کھا جاتے. فیمثل شیطین نحو ابیہ و نحو اخیہ، شیطین اس کے لیے ویژول ٹیکنالوجی سے کام لے کر تمثیل کریں گے. تمثیل مانا خاکہ پیش کریں گے، ایک شکل سی دکھائیں گے، جادو شعبدہ بازی وغیرہ کر کے. قال ثم خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حاجت، پر پیمت حاجت کے لیے نکلے. ثم رجع والقوم فی اہتمام و غم، من محدثوں کے لوگ غم میں مبتلا تھے اس بات کی وجہ سے. قالت پہ گیا کہ کہہ رہی ہیں کون یہ حضرت صاحب اسما کہ فاخذ بلحمت الباب، کہ پیغمبر سامنے دروازے کی دو جو چوکٹ ہے نا وہ پکڑ لی. فقال کہا مہیم اسما، یمنی کلمہ مہیمہ ہے نا، مہیمہ استفہام کے لیے، ما حالو کا کیا حال سلمہ، کیا اسما کیا ہوا. قلت یا رسول اللہ لقد خلعت افئدتنا بذکر الدجال، آپ نے تو آج دجال کے ذکر سے ہمارے دلوں کو ڈرایا. قال ای یخرج، اگر وہ نکلے، وانا خیم زندہ رہنا، پانا خجیج پر تمہیں لڑوں گا اس سے. وَإِلَّا فَإِنَّ رَبِّ خَلِيفَةً عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ، ورنہ پھر میرے پروردگار مسلمانوں کی محافظ ہوں گے. قلت یا رسول اللہ واللہ اِنَّ لَنَعْجِنُ عَجِنَنَا فَمَا نَخْبِزُ حَتَّى نَجُوعُ، کہ ہم تو آٹا گونتی ہے نا پھر کھانا پکاتی ہے تاکہ پھر جو ہے بھوک لگ جاتی. فَكَيْفَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَئِذٍ، اس دن کیا بنے گا مسلمان کو؟ اس دن تو بہت ساری بھوک ہوگی، کاسالی ہوگی، خوراک وغیرہ کی کمی. قل یجزی ما یجزی اہل السماء من التسبیح والتقدیس، ان دنوں اللہ مسلمانوں کے لیے تسبیح و تقدیس سے ان کا کام چلا دے گا، مشکلات جو آسان ہوگی. آگے فصل ثالث مغیرہ بن شعبہ صاحب فرماتے ہیں قول ما سأل احد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الدجال اکثر مما سألتہ، میں نے دجال کی متعلق جتنا زیادہ پوچھا اتنا کسی اور نے نہیں پوچھا. مغیرہ کہتے ہیں وَإِنَّهُ قَالَ لِي، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ما یضرک، تمہیں ضرر نہیں دے گا، اللہ تمہارے لیے کافی ہوں گے. قلت، میں نے کہا انہم یقولون، کہ یا رسول اللہ، لوگ کہتے ہیں ان معه جبل خبز و نہر ماء، کہ دجال کے پاس خوراک کا پہاڑ ہوگا، یعنی ریشے ریشے خوراک اس کے پاس ہوگی، راشن ہوں گے اور پانی کا. قول کہا ہوا اہون علی اللہ من ذالک، وہ اللہ کے نزدیک سے بھی زیادہ سبک ہے. کیا معنی؟ یعنی اللہ تعالیٰ بطور تمویہ تخیل کے اور شعبدہ بازی کی کیا کرے گا، اسے شعبدہ بازی کا ظہور کرا دے گا لوگوں کے لیے کہ اس کے پاس بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا. لیکن جو کیا وہ سچے مومن ہوا کی طور پر سمجھدار عقل مند اس سے دھوکہ نہیں کھائیں گے. آگے وریرہ سے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ذکر کی، فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یخرج الدجال علی حمار اقمر، دجال ایک سفید گدے پر نکل آئے گا، مابین وزنی سبون با، کیوں گدہ بہت بڑا ہوگا، دونوں کانوں کی بیچ تقریباً 70 گز کا فاصلہ ہو گیا، جتنا بھی ہو اسی شکل میں ظاہر ہو جائے گا.